کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کے کسی کونے میں ایک ایسی دیوار موجود ہو سکتی ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط ہو، اور جس کے پیچھے ایک ایسی قوم قید ہو جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہو، اور جس کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ جب وہ آزاد ہوگی تو زمین پر ایسا فساد پھیلے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج ہم اسی راز کے پیچھے جائیں گے جس کا تعلق ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج سے ہے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے انسان تحقیق کرتا آ رہا ہے مگر مکمل حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے عظیم حکمران کا ذکر فرماتے ہیں جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جسے زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچنے کی طاقت دی گئی تھی، جس کے فیصلے عدل اور حکمت پر مبنی تھے، اور جس کے بارے میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں کہ آیا وہ نبی تھے، بادشاہ تھے یا اللہ کے خاص نیک بندے تھے۔ لیکن قرآن میں ان کی اصل پہچان ان کی طاقت نہیں بلکہ ان کا عدل اور اللہ پر یقین ہے۔ وہ زمین کے سفر پر نکلتے ہیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے 3 بڑے سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف، جہاں وہ ایسے مقام تک پہنچے جہاں انہیں لگا کہ سورج ایک سیاہ پانی یا کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ بیان اس وقت کے مشاہدے کے مطابق ہے۔ دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، جہاں وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس نہ گھر تھے نہ سایہ تھا، اور وہ سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسرا سفر سب سے اہم سفر تھا، کیونکہ اسی میں وہ راز چھپا ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 2 پہاڑ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جیسے زمین نے خود اپنے اندر ایک دروازہ بنا لیا ہو، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی قوم رہتی تھی جو مشکل سے بات سمجھتی تھی، لیکن ان کی پریشانی بہت بڑی تھی کیونکہ ان کے سامنے ایک خطرناک قوم تھی جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، جو زمین میں فساد پھیلاتی تھی، کھیتوں کو تباہ کرتی تھی، انسانوں پر ظلم کرتی تھی اور ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی تھی۔ وہ لوگ ذوالقرنین کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کو مال و دولت دیں، لیکن آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے ظلم سے بچ سکیں۔ لیکن ذوالقرنین نے انکار کر دیا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کی بنیاد رکھی گئی، یہاں تک کہ جب وہ دیوار پہاڑوں کے برابر ہو گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس پر آگ بھڑکائی جائے اور لوہے کو گرم کیا جائے، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا بہایا گیا تاکہ وہ دیوار اتنی مضبوط ہو جائے کہ اس میں دراڑ ڈالنا بھی ناممکن ہو جائے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، لیکن ذوالقرنین نے ایک جملہ کہا جو آج بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اب یہاں اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ وہ قوم کون ہے جسے اتنی بڑی طاقت دی گئی کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے قید کی گئی۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور ان کی تعداد
اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین پر پھیل جائیں گے جیسے بارش کے بعد پانی پھیل جاتا ہے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب وہ تقریباً باہر نکلنے کے قریب ہوتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ اس دیوار کو دوبارہ پہلے جیسا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ کہیں گے کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور اسی دن انہیں اجازت مل جائے گی اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ معزز سامعین، اب سوال یہ ہے کہ ان کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو روایات کے مطابق وہ زمین پر اتنی تیزی سے پھیلیں گے کہ انسان اور ان کے مقابلے میں بے بس ہو جائے گا۔ وہ پانی کے ذخائر کو ختم کر دیں گے، شہروں کو روند ڈالیں گے اور زمین کو فساد سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ ان کے گزرنے کے بعد زمین ایسی ہو جائے گی جیسے اس پر کبھی زندگی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک عظیم وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور اہل ایمان کو پہاڑوں اور محفوظ جگہوں پر پناہ لینے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ ان کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کے لیے ایک خاص قسم کی بیماری یا آفت بھیجے گا جو ان کے گردنوں میں لگے گی، اور وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی لاشیں زمین پر بکھر جائیں گی، اور ان کی بدبو زمین کو بھر دے گی۔ پھر اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر یا دور دراز جگہوں پر پھینک دیں گے، اور پھر بارش برسائی جائے گی جو زمین کو دوبارہ صاف کر دے گی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔